ایک بہت خوبصورت سا گاؤں تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی جو بے حد حسین و جمیل تھی۔ اس کے بے مثال حسن کے سب دیوانے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو اس کے رشتے دوسرے راجاؤں کی طرف سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے مل بھی رہا تھا، لیکن اب تک کوئی اس کی بیٹی کے قابل نہ ملا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک فقیر آیا۔ ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی اور کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حسین و جوان بیٹی سے شادی کرنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات کہ میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرأت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی؟ اس فقیر کو پکڑ لیا گیا اور اس کو قید خانے میں ڈالنے لگے تو فقیر نے کہا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ بولا، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، لے جاؤ اس کو یہاں سے، اور اس کو بند کر دیا گیا۔ فقیر کو قید خانے میں کوڑے بھی مارے جاتے۔ یہ خبر جب راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا، تم بیچ میں مت پڑو۔ لیکن وہ اللہ والوں کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجا اس طرح کسی بوڑھے پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا، تمہاری بات مان لی جائے گی، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ راجکماری وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اس کی کنیز نے اسے بتایا کہ وہ بوڑھا فقیر اس کی شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے باپ نے اسی وجہ سے اسے قید کیا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہا، کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کے لیے کہا ہے؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی بہت ضدی ہے۔ پر اب جب سچائی معلوم ہو گئی تھی تو بادشاہ گرج کر بولا، میری اکلوتی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے اس بوڑھے نے سوچا بھی کیسے؟ راجکماری سمجھدار تھی، باپ کے سامنے اس وقت خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں کہا، اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات ضرور ہوگی۔ وہ اسی وقت قید خانے میں گئی اور کہا، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، میں جب تم سے شادی کروں گا اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ راجکماری اس بوڑھے اللہ والے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے اتنے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے، اب شادی کا معاملہ ہے، مجھے جس سے شادی کرنی ہوگی میں اسی سے ہی کروں گی۔ بادشاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی ایک فقیر اللہ والے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بولی کہ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی آنکھوں میں نے سچائی دیکھی ہے جو کہ آج تک کسی اور کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو ماننا ہی پڑا۔ اس نے خود فوری سلطنت کو اعلان کر دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی سے ہوگی اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس کی جھونپڑی میں جا کر رہے گی جس سے شادی کر رہی ہے۔ وہ بہت غصے تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس بوڑھے فقیر اللہ والے سے شادی کرے، پر وہ اپنی منمانی کر رہی تھی، تو اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ کر اس غریب کی جھونپڑی میں اس کو رہنا پڑے گا۔ اس سے بڑی سزا ایک راجکماری کے لیے بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ راجکماری اس بات پر مان گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں فقیر کی جھونپڑی میں جا کر رہوں گی۔ جب میں شادی کر ہی رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا تو پھر میں بھی وہی رہوں گی۔ ایک انوکھی داستان تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک راجکماری نے ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہی۔ بہرحال کی شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ وہ چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مجھ غریب کا آشیانہ ہے، تم نے وجہ جانے بغیر مجھ سے شادی کر لی، تم بہت اچھی سوچ کے مالک ہو، میں تمہاری اس بات پر تمہارا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس یہاں پر اور کچھ نہیں۔ دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات کو میں عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لیتا ہوں، تم میرے ساتھ اس حالت میں کیسے رہو گی؟ اس نے کہا، اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ فقیر بولا، میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لوں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو اور چاہے کوئی درویش، اور اسی دن آپ ہمارے پاس آئے تو میں نے اپنی اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے میرے ابا جان بھی رو رہے تھے، پر میں ان کے فیصلے کے خلاف ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا ہے، تو پھر جو بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ اتنی صابر تھی کہ وہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ دن میں بھوکے رہتے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ راجکماری شاہی سے گزر کر
फकीरी वाली जिंदगी गुजार कर भी कोई शिकायत न करती। वो बूढ़े फकीर उसके हक में दुआ करते, ए अल्लाह पाक, मेरी बीवी मेरे खातिर ऐसे दिन देख रही है, मेरी खातिर उसने ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़ी है, तो उसको इतना नवाज कि ये कभी सोच न सके। एक दिन वो फकीर किसी काम से जंगल से बाहर गया कि वहाँ शहजादी से मिलने एक आदमी आ गया। वो आदमी दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा, आपके अब्बाजान आपको बहुत याद कर रहे हैं और कहते हैं कि क्या हमारी शहजादी खुश है उस फकीर के साथ या उसका दिल भर गया है। उसे कह दो अगर वो चाहती है ये रिश्ता खत्म हो जाए तो हम उसे अपने महल में वापस बुलवा लेंगे। राजकुमारी ने कहा कि लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरे शौहर हैं और अब मैं उनसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। उस नौकर ने कहा, आपके वालिद ने आपके लिए बहुत बड़ा मोती भिजवाया है और कहा है कि इस मोती को अपने पास रख लीजिए। आप उसको जब भी अपने पास रखकर कोई दुआ मांगेंगी तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहती हैं। वो नौकर उस मोती को वहाँ रख कर चला गया। फिर जब फकीर अपने काम से वापस लौटा तो मोती को सामने देखकर कहने लगा, ये किसने दिया है? तो उसने सारी कहानी बता दी। वो बोला, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, तो आप अपने बाप के पास वापस जा सकती हैं। मैं आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं करूँगा, मैं आपसे राजी रहूंगा, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहें। राजकुमारी ने कहा, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे आपके साथ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं अल्लाह की रजा के लिए यहाँ पर हूँ। और रही बात इस मोती की, तो ये मोती तो मैं रखना ही नहीं चाहती थी, ये तो उस नौकर ने जबरदस्ती मेरे पास रख दिया है। तो वो फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं है, ये आपके बाप की तरफ से भेजा हुआ तोहफा है। वो कहने लगी, नहीं, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिले, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये कहने की देर वो मोती वहाँ से गायब हो गया। फकीर मुस्कुराया। उसने अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई कि ये सब क्या हुआ है। उसने कहा, तुम एक नेक पारसा औरत हो, उसी वजह से वो मोती जहाँ से आया था वहीं चला गया। एक साबिर औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती, उनके दरमियान उम्र का इतना फर्क था, लेकिन तब भी उन्हें इतना सुकून था। जिसने हमेशा शाही जिंदगी गुजारी हो, फकत 2 खजूरों पर गुजारा कर रही थी, ये बड़ी बात थी। कभी कभी 2 खजूर भी न होती। एक रात वो फकीर इबादत कर रहा था, उसको किसी के आने की आहट सुनाई दी। फकीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल रखकर आ रहा था। उसने कहा, बादशाह हुजूर ने अपनी बेटी के लिए ये रात का खाना भिजवाया है और कहा कि मेरी बेटी से कहो कि सिर्फ पानी पी ले वरना मर जाएगी। उसका शौहर उसे खिलाने पिलाने के काबिल भी नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है, जो वो मांगे, जो वो चाहे, हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। राजकुमारी फौरन बोली, मेरी कोई हाजत नहीं है और न ही मेरी कोई ख्वाहिश है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ। राजकुमारी ने कहा, जिन्होंने खाना भिजवाया है उनके पास वापस ले जाओ, मुझे जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी, ये मैंने अल्लाह से दुआ की है। नौकर क्या करता, बादशाह का हुक्म था, इसलिए वही थाल लेकर खड़ा रहा। राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं खाना नहीं चाहती। राजकुमारी की इस बात पर उस अल्लाह वाले फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, ये तुझे इतना मानती है कि मेरी वजह से सब्र शुक्र कर रही है, कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज तो मेरी बीवी के लिए आसमान से एक थाल उतार जो कभी किसी ने न देखा हो। फकीर की दुआ सुन ली गई। आसमान से चांदी का थाल उतर रहा था जिसमें खाने रखे हुए थे। नौकर वो मंजर देखकर अपने होश खो बैठा और राजा की दी गई थाल को लेकर वापस महल चला गया। उस फकीर ने कहा, तुम हमेशा बोलती हो ना कि जब अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएगा तुम तभी खाओगी, तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है अल्लाह की तरफ से। राजकुमारी ने अपने शौहर के साथ मिलकर खाना खाया। शादी से लेकर अब तक आज पहली बार वो पेट भरकर खाना खा रही थी। उस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि वो खाना खालिस अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ से भेजा गया था। वो नौकर जब महल पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा, आप अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हैं, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी सी जिंदगी गुजार रही है, वो कोई फकीर नहीं बल्कि मुझे लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो वो झोंपड़ी में क्यों रहता और मेरी बेटी मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकती। बादशाह के अपने मुलाजिम की इस बात पर कान तो खड़े हो गए थे, लेकिन उसके सामने उसने कुछ नहीं कहा। बादशाह ने कहा, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी को आखिर खाना कहाँ से मिल रहा है। एक दिन चुपके से भेस बदलकर फकीर की झोंपड़ी के पास पहुंचा। फकीर ने फिर से दुआ की थी, ए अल्लाह पाक, तू हमारे लिए आसमान से खाना उतार दे। राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक थाल आसमान से उतर रहा है और इसमें ऐसा खाना है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, न ही राजा के महल में आज तक ऐसा खाना पका था। ये सब देखकर उसका खून खौल गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये फकीर कोई जादूगर है, तभी तो खाना उसकी तरफ ऊपर से उतरता है। उसने अपने
خاص آدمی سے کہا کہ ہمیں اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس نے تو جادو کر کے ہماری بیٹی ہم سے چھین لی ہے، کیا کوئی ہے اس کی ٹکر کا؟ مجھے فوری چاہیے۔ ملازم نے کہا جی ہاں حضور، میں ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہوں جو کہ اس سے لڑ سکتا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب اس جادوگر کو ساری بات بتائی گئی اور کہا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح ان کی بیٹی کو لے گیا ہے اور اس طرح جادو کے طور پر کھانا کھلا رہا ہے، پسند کا کھانا کھائے گی تو ظاہر سی بات ہے اسی کے گن گائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا اور عمل کرنے تک اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں ان کے آگے کھڑا ہوا تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ بولا ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا بس میں کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر بھڑک گیا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا، اپنی بیٹی کی اس نے ہر ضد مانی تھی اور اب جبکہ اس کی بیٹی کو کھانا بھی مل رہا تھا تو اس نے سوچ لیا کہ میں خود ہی یہ عمل کروں گا۔ اس نے جادوگر سے کہا اگر تم یہ جادو نہیں کر سکتے اور میری بیٹی کو واپس نہیں لا سکتے تو مجھے ہی سکھا دو۔ جادوگر نے بادشاہ کو منع کیا اور کہا آپ نہیں جانتے آپ کی سلطنت الٹ جائے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے راجا کے کہنے پر اس کو عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اسلام کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جو سکون اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے میں مل رہا تھا وہ کبھی محل کے نرم گدے پر نہ ملا تھا، لیکن اس کا باپ وہاں پر اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگ گیا تھا کیونکہ اس کو اللہ والے سے نہیں ہارنا تھا۔ جادوگر نے بہت کم وقت میں راجا کو وہ سارا عمل سکھا دیا۔ اس نے کہا سوچ سمجھ کر آپ یہ داؤ کھیلیے گا، نقصان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں ڈرتا کسی بھی نقصان سے، بس مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ بادشاہ وہ عمل کر رہا تھا۔ اس نے جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقتیں مانگ رہا تھا کہ جس کے زور پر وہ فقیر کو ختم کر دیتا، لیکن وہ اللہ والے فقیر تو جس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے اس کی طاقت کے آگے تو کوئی بھی طاقت کام نہیں کرتی۔ یہاں پر رحمانی اور شیطانی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھی، شدید قسم کا مقابلہ چل رہا تھا۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے اور اس کی بیوی اس سے الگ کر دی جائے گی۔ یہ کسی بھی صورت وہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا۔ پھر اس نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار اس کی طرف منتر پھونک رہا تھا لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ جاتا۔ اب اس نے جو سب سے خاص وار جو جادوگر نے اسے سکھایا تھا اور جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، بادشاہ نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بڑا سا موٹا تازہ جنگلی بندر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اور اس جنگل میں جو فقیر ہے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو واپس لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ بندر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ بندر بادشاہ کے حکم پر وہاں پر پہنچا تھا اور فقیر کو چیر پھاڑ بھی دیتا، لیکن جب اللہ والے کی خوبصورت آواز سنی وہیں بیٹھ کر تلاوت سننے لگا اور سارا جادو یہی ختم ہو گیا۔ فقیر نے اس بندر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا۔ اللہ کا نام وہ جیسے جیسے لیتے جا رہا تھا وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جادوگر نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر الٹ گیا یا کوئی اور گڑبڑ ہوئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کوئی جانور بنا دیے جائیں گے اور وہ جانور جس کے ذریعے آپ مدد لینا چاہیں گے۔ اور چونکہ اس نے بندر کو چنا تھا اللہ والے پر حملہ کرنے کے لیے تو اس کی شکل بندر جیسی ہی بن گئی اور وہ بندر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے راجکماری کی طرف دیکھا اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ راجکماری کہنے لگی آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر بولا تمہارے باپ کی شکل ایک بندر جیسی بن گئی ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے وہ جادو میرے اوپر کیا تھا اور وہ اس پر پلٹ گیا۔ راجکماری کو بہت دکھ ہوا، اس نے کہا اب ہمیں فوراً محل چلنا چاہیے، دیکھیں تو ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب محل پہنچی تھی تو وہاں پر بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کی شکل ایک جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دیکھ کر اسے اندر نہیں آنے دیا اور کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے راجا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ راجکماری نے کہا میں اس جگہ کی راجکماری ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہ اندر آئی، اس نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اپنا سر پیٹ رہا تھا۔
اور اس کا سر بندر جیسا اور باقی دھڑ انسان جیسا تھا۔ وہ بھی تو بیٹی تھی۔ اپنے باپ کی اس شکل کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ تو سچ میں ایک بندر کی طرح ہی بن گیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا باپ تھا اور وہ بھی بیٹی تھی۔ اپنے باپ کی اس شکل کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ آپ میرے شوہر کو مارنا چاہ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ تمہارے شوہر نے تمہیں وجہ نہیں بتائی تم سے شادی کرنے کی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسے سلطنت کے شہزادے سے بیاہنا چاہتا تھا جس کی بہت بڑی جائیداد تھی، اور میں اس کی شادی تم سے کر کے وہ ملک بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھی اور میں جانتا تھا تم بہت نیک ہو اور عبادت گزار ہو۔ تم ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ تمہارا شوہر سچے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اس شخص کا جھونپڑا نظر آیا، تو میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے فقیروں سے بہت نفرت تھی، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا میری بیٹی تو نہ جانے کیسا شوہر چاہتی ہے، اور میں تو کبھی اس فقیر سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہاں سے میں گزرنے لگا تو اس بوڑھی نے مجھے روک کر کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان سے ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اسے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی، یہ دولت سب یہی رہ جائے گی، آخر میں وہی رہے گا جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، آپ کا دوست اور جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس کی یہ بات بہت کڑوی لگی۔ میں نے کہا تو نے یہ بات کیوں کہی؟ تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں بھی کروں؟ میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اپنے سپاہیوں سے اس کو کوڑے بھی پڑوائے تھے، پر یہ پھر بھی مجھ سے کہتا رہا کہ آپ اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں، اس لیے یہ محل میں آ گیا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر اپنی جان دینے والی تھی، تم نے میری مرضی کے خلاف جا کر اس 70 سال کے بوڑھے سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا فقیر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، تمہیں کہاں سے کچھ دے سکے گا، تم تو محلوں میں راج کرنے والی راجکماری، تم واپس آ جاؤ گی، پر تم نے صبر و شکر کے ساتھ وہاں رہ کر عبادت بھی کی، تم بھوکی بھی رہتی تھی اور پھر بھی تم محل میں نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے کا تھال اتر رہا ہے تو پھر میں نے وہ جادو کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج میں مسلمان نہیں رہا، کیونکہ جادو کرنے والا اپنے مذہب سے باہر ہو جاتا ہے اور میری شکل ایک ناپاک جانور جیسی ہو گئی۔ راجکماری نے کہا آپ نے تو بہت چاہا کہ میری شادی نہ ہو، میں ایسی زندگی نہ جیوں، لیکن اللہ نے جو چاہا وہی سب سے بہتر ہوتا ہے، اور میرے نصیب میں سب سے اچھا شوہر ہے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ اپنی بیوی کو عزت بھی دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ مجھے جو بھی ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اسی لیے کھانا بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر کر آتا ہے۔ میرا شوہر بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، اگر یہ 70 سال کا ہے تو میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے وہی اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ تو میں کیوں ایک راجکمار کو ڈھونڈوں جس کی بڑی سی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ سے دعا مانگتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے، اور پھر مجھے کیا چاہیے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے میں اس فقیر کی شکل بدلی اور وہ جوان خوبصورت ہو گیا۔ وہ اپنے شوہر کو غور سے دیکھ رہی تھی اور کہا آپ کون ہیں؟ اللہ والے نے کہا تمہارا شوہر ہوں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ راجا بھی بڑا حیران تھا جو اپنی حالت پر رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا اس کی شکل ایک بندر کی طرح ہو گئی، لیکن وہ اللہ والے ایک خوبصورت نوجوان میں ڈل گئے۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، وہ شوہر ہوں جو تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ تم یہ کہتی ہو نا جو مجھے ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو گی تو وہ بہترین ہی ملے گا، کیونکہ اللہ جو دیتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تم نے صبر شکر کی زندگی گزاری، میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کیا۔ اللہ پاک نے تم سے خوش ہو کر تمہیں خوبصورت شوہر دے دیا جو تم حق رکھتی ہو۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگا تو اس نے کہا کہ ہم اس جھونپڑی میں نہیں جا رہے۔ اس نے کہا میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں کہ تم ملکہ بنو گی۔ یہ جھونپڑی، یہ جنگل، یہ سب تمہارا امتحان تھا اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب وجہ پتہ چلے گی تو تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ گی۔ اس نے اللہ سے جب مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔